خلاف شیخ رشید احمد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک جنازے میں تھے اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ اشرف صاحب بھی وہاں تھے۔ میں نے انہیں کہا یوسف رضا گیلانی صاحب، جس اسمبلی کو گالیاں دیتے ہو اس اسمبلی کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہو۔ اس اسمبلی کے لیے آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا، اس اسمبلی میں آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس اسمبلی میں آپ 3 مارچ کو، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ ہو، دیکھیں بکنے والا ووٹ ہم میونسپل کارپوریشن میں تھے اس وقت بھی بکتا تھا۔ ہم بھی بہت سارے لوگوں کو مکہ مدینہ لے کے گئے، بعد میں آ کے انہوں نے پھر ووٹ دوسری طرف دیا۔ ہم نے بڑے حلف لیے کونسلر کے الیکشن میں، بڑے عہد لیے، ہم نے بڑی بڑی پاکیزہ جگہ پہ جا کے کونسلروں سے ہم نے عہد لیے، لیکن واپس آئے تو ایک ووٹ سے پھر ہار گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ پیسوں کی لالچ زندگی میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج پاکستان میں اللہ کے فضل سے عمران خان کی قیادت میں اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے، ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے۔ کووڈ-19 انڈیا میں دیکھیں تباہ و برباد ہو گیا ہندوستان، اس کی انڈسٹری کولیپس ہو رہی ہے۔ امریکہ میں ایک دن میں 4 لاکھ لوگ کووڈ-19 کے مریض ہوئے ہیں، ایک دن میں۔ کیونکہ میں ساری دنیا کا دیکھتا تھا کہ کووڈ کی کیا پوزیشن ہے۔ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں اللہ کا خاص کرم ہے اور اس بیماری سے ہم کافی حد تک نکل گئے ہیں، اور اس کا کریڈٹ جہاں عمران خان کو جاتا ہے وہاں عظیم پاک فوج کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک میں اس کووڈ-19 کے خلاف جہاد کیا۔ اور یہ وہی جہاد ہے جو کل بھی آپ دیکھیں 4 لوگ شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں، وہ بلوچستان کے نہیں ہیں، وہ جان پاکستان کے لیے دے رہے ہیں۔ جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں ان کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے کہ عظیم ثبوت جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے لیے دہشت گردی ختم کی، آج ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ چوئی نثار صاحب کے زمانے میں جیمر گاڑی بھی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ پاک فوج کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ بغیر جامر کے بھی آج وزیر داخلہ آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ہر روز، دوسرے روز، چوتھے روز آپ کو خبر آتی ہے کہ 2 فوجی شہید ہو گئے، 4 فوجی شہید ہو گئے۔ یہ ملک کو اندر سے تباہ کرنے کی ہندوستان کی ایک سازش ہے۔ یہ ملک کو اندر سے، میں 15 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا، راست 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ انڈیا کو پتہ ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں سے نہیں چھیڑ سکتا۔ انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر آئے تو یہ 20 کروڑ لوگ اپنی جان دینا اس پاکستان پر پاک فوج کے ساتھ مل کر اعزاز سمجھیں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اور آج ہندوستان میں، کشمیر میں، دہلی میں، میرٹھ میں، جے پور میں جس طرح مسلمان زندگی گزار رہا ہے، وہ سارے مسلمان آج کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، قائد اعظم کے وقت ہمیں چلے جانا چاہیے تھا۔ آج قائد اعظم کی یاد ہندوستان کے مسلمانوں کو ستاتی ہے۔ کن لوگوں نے، آج وہی لوگ پاکستان کی سیاست میں پنچ بنے ہوئے ہیں، کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کی سیاست میں وہی لوگ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ وہی پارٹیاں جو پاکستان بنانے کی مخالف تھی، وہ آج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ دکھ مجھے صرف مسلم لیگ نون کا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی مسلم لیگی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ وہ مسلم لیگی نہیں ہے جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں بھیجوں گا یہاں پہ ٹیم، کیونکہ اپوزیشن کی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے، اچھا کیا، نہیں دینے چاہیے، کیا فائدہ ہے ایسے آپ کے جلسہ جلوس۔ دیکھیں یہ جتنے ٹی وی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے اخباری نمائندے میرے بھائی، میرے بچوں کی جگہ، یہ سارا فری میڈیا ایک ڈکٹیٹر نے کیا۔
ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، میں اس کا وزیر ہوتا تھا، دنیا میرے پیچھے ہوتی تھی کہ ذرا کیمرے دی لائٹ مار دینا جی۔ آپ خدا پہ یقین کریں، میں ملک سے باہر ہوتا تھا، بڑے بڑے ایم این اے کہتے تھے شیخ صاحب پیچھے پتہ ہی نہیں لگیا میں تاڑے نال دورے تے آیا ہوں۔ ایک ٹی وی ہوتا تھا، آج 80 چینل ہیں اس ملک میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنا زبردست الیکٹرانک میڈیا برٹش اور امریکہ میں نہیں ہے، برازیل میں نہیں ہے، ارجنٹائن میں نہیں ہے، آسٹریلیا میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں، اور اتنا سٹرانگ ہو گیا کہ کسی لیڈر کا گاڑی کا ویل کب گھوم جائے تو یہ بھی بریکنگ نیوز ہے یہاں، کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی کا ویل کب جناب ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، اس لیے کہ میڈیا سٹرانگ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لاسٹلی، اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے، وہ لوگ جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے بہانے بنا کے، وہ لوگ جن کا اس ملک میں پہلے زمانہ تھا، جب میں چھوٹا تھا تو لوگ دوسرے ملکوں سے بزرگ جو ہیں پیسے جوڑ کے رکھتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے باہر بزرگوں سے پوچھا کہ آپ یہ پیسے کس لیے جوڑتے ہیں؟ کہتے ہیں میری لاش پاکستان میں جائے، مجھے بچوں کا اعتبار نہیں ہے، جہاز اس وقت میں اوورسیز منسٹر بنا تو میں نے ڈیڈ باڈی کو مفت کیا کہ لاش پاکستان میں مفت جانی چاہیے۔ سو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، الیاس صاحب، لوگوں کی خدمت کریں، یہی ایمان کی اصلی حالت ہے۔ جو انسانیت ہی، ایک وقت آئے گا جو اچھا انسان ہوگا وہی اچھا مسلمان ہوگا، اور جو بہت باتیں کرے، بہت تلواریں چلائے اور اندر سے لوگوں کی لوٹ مار کرے، وہ کبھی مر جانا ہے بالآخر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، تمام پی ڈی ایم اے کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں یہاں لانگ مارچ میں آئے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی، حالانکہ 10 دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، اس پر بھی آپ سوچیں، یہ نہ ہو آپ کو روزہ رکھوانا پڑے یہاں پہ اور روزے داروں کو روزہ رکھوانا پڑے۔ اگر آپ نے قانون کے دائرے میں، قانون کے احترام میں اسلام آباد میں آنا ہے تو 10 مرتبہ آؤ، کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے۔ آپ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ میں اپنی سیاسی زندگی میں، ابھی جو میں نے کتاب لکھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا 5واں ایڈیشن بھی چھپ جائے گا۔ کتاب لکھنے کے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں، شیخ ہوں اب میں نے یہ کام سمجھ آ گئی۔ میں اس میں یہ لکھوں گا کہ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کام جو کیا ہے 126 دن کا جو دھرنا دیا، بہت مشکل کام ہے اور مہنگا کام ہے۔ میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہتا ہوں، میری بات آصف زرداری کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، بلاول بھی سمجھتا ہے، دل سے میری بات کو سمجھتا ہے، وہ میرے دل کے قریب ہے اور میری دل کی بات سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صحیح کہہ رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات ماننی ہے، دیر سے مانے، سویر سے مانے۔ آخری بات یہاں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کے لیے صد احترام ہے، اور اگر آپ قانون، لا اینڈ آرڈر کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو اسلام آباد جو ہے پھر اسلام آباد ہوگا۔ پھر نہ کہنا کسی نے کہا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا۔ میں سارے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسی شعر پہ کہ آپ اگر آئین، قانون اور لا اینڈ آرڈر کا احترام کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رکاوٹ ملے گی، اور رکاوٹ ڈالنے میں سب سے آگے شیخ رشید ہوگا۔ کوئی کوشچن؟ دیکھیں، الیکشن اوپن کریں، الیکشن سیکرٹ کریں۔ آج آنے دے جی کا بچے، الیکشن اوپن کریں، 5 سوال صرف،
الیکشن اوپن کریں, الیکشن سیکرٹ کریں, جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے. بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے, کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے. سو بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے. سیکنڈ جی سر, بکنے والے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کونسلر سے بکنا شروع ہوتے ہیں تو بکنے والے تو بک جاتے ہیں, اصولی لوگ اپنے بات پہ کھڑا رہتے. تھرڈ کوسچن, آپ چونکہ ایک سوسائٹی کے فنکشن میں آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہزاروں لوگ ہیں جو فیک سوسائٹیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. آپ سے میں نے عرض کر دی, ایف آئی اے کو دیا ہے, مزہ نہیں آ رہا. جو جہاں غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں خود چیئرمین نیب سے بات کروں گا, اصل ان کو بھی رگڑا دینے کی ضرورت ہے جنہوں نے غریبوں کو لوٹا. فورتھ, انشاءاللہ کہہ دیا نا. اور کوئی سوال ہے تو بس. ہاں جی, تاڑا کوشچن بڑا لمبا ہوتا نا. ایکسپریس وے پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے, پھر وہاں سے پاک سیکریٹریٹ تک. دیکھیں, پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور یہ موٹر وے, یہ جو ایکسپریس وے ہے اس کو ایئرپورٹ تک لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا, صرف میں اس لیے چارج نہیں لے رہا کہ ابھی وہ مکمل نہیں ہے, پرسوں کیبنٹ میں آئے گی. میں وہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیکیدار اس کو مکمل کرے. سینٹ کے الیکشن میں میرا مطلب ہے میڈیا نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے. کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی, کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ اس کمرے میں تو یہ 64 لوگ ہوتے ہیں, دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو 44 رہ جاتے ہیں, 11 بندے. شیخ صاحب یہ پگڑیاں پہنانے, شیخ صاحب یہ پگڑی محمد برادری کی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو کہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلیاں کو گالیاں نکالنے والے آج ووٹ مانگنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور سب سے زیادہ عمران خان کے بعد اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ پاک فوج ہے. وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے. آج قائد اعظم کی یاد بھارت کے مسلمانوں کو خوب ستا رہی ہے.